الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حج اور عمرہ پے در پے کرتے رہا کرو، یہ گناہوں کو اور تنگ دستی کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے لوہے کی بھٹی لوہے کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ حج اور عمرہ کی بہت فضیلت ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی حاضری کی استطاعت اور توفیق دی ہوئی ہے تو ان کو ضرور جو ہے چکر لگانا چاہیے۔ بیت اللہ شریف کی حاضری اور وہاں ان مقامات کی زیارت، پھر وہاں کی نمازیں، تلاوت، ذکر اذکار، یہ پوری زندگی کی تلاوت اور ذکر اذکار سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بہرحال عمرہ کی فضیلت کے متعلق اور اس کے طریقے کے متعلق عرض کرنا تھا۔ پھر اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا اس دوران یعنی حالت احرام میں اگر فوت ہو گیا تو اس کو اسی طرح دفن کیا جائے، اور قیامت والے دن یبعث یوم القیامت ملبیا، قیامت والے دن وہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا۔ یعنی اس قدر اس کی فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کو جاری رکھتے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے۔ اس سلسلے میں لوگ کچھ آتے تو ہیں بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے، لیکن عمرے میں اور حج میں بہت ساری غلطیاں اور کوتاہیاں کرتے ہیں، تو خدا نخواستہ یہ چیزیں محرومی کا باعث نہ بن جائیں۔ ایک تو یہ کہ جب عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں لوگ تو وہاں سے کچھ لوگ سفید کپڑا دیتے ہیں کہ اس کو زمزم میں دھو کر لانا ہے، تو بھائی اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، یہ تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آ کر جو ہے یہاں طریقہ نہیں آ رہا ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، تو وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے، یعنی وہ جہاں سے بھی آ رہے ہیں، آپ پاکستان سے آ رہے ہیں تو پاکستان ایئرپورٹ سے ہی آپ احرام باندھ لیں۔ اس کے بعد وہ موٹی موٹی چیزیں ہیں ممنوع، خوشبو نہیں لگانی، سرما، تیل وغیرہ، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے وغیرہ وغیرہ، خوشبو نہیں استعمال کرنی۔ تو یہ سب چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ احرام باندھنے کے بعد یہ کام نہیں کرنے آپ نے۔ پھر پاکستان کے ایئرپورٹ سے باندھ کر 2 نفل پڑھنے عمرے کی نیت سے، اور دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں عمرے پر جانا چاہتا ہوں، میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے لے آئے، آپ تشریف لے آئیں، تو بیت اللہ شریف میں جب آپ داخل ہوں تو پہلی مرتبہ جب آپ کی نظر پڑے تو جو بھی دعا کریں تو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو بیت اللہ شریف کی پہلی زیارت پہ آپ جو ہے امت مسلمہ کے لیے، اپنے لیے، بلکہ اس میں آپ ہدایت کی دعا مانگیں، سب لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں۔ اگر کسی چیز کی کمی ہے تو ہدایت کی کمی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد جیسے ہی آپ آغاز کریں گے بیت اللہ شریف میں، تو اگر جماعت کا یا نماز کا وقت نہ ہوا تو طواف آپ نے شروع کرنا ہے۔ تو طواف کی ابتدا جو ہے وہ حجر اسود سے ہوتی ہے، کہ اس کی علامت یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے یعنی آپ کی دائیں ہاتھ پر بالکل سامنے جو ہے مسجد حرام کے اندر جو ہے وہ سبز رنگ کی لائٹ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ لائٹ اس چیز کی نشانی ہے کہ اس لائٹ کے بالکل سامنے جو جگہ ہے وہ حجر اسود ہے بیت اللہ شریف۔ تو آپ نے دونوں ہاتھ اٹھانے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے، چوم لینے، پھر جو ہے آپ نے طواف شروع کر لینے ہیں۔ 7 طواف کے 7 چکر لگانے ہیں۔ ہر چکر میں آپ نے اسی طرح حجر اسود کے اوپر ہاتھ اٹھانے اور جو ہے وہ اس کا استلام کرنا ہے۔ تو اسی طرح جب رش نہ ہو تو پھر تو چوم سکتے ہیں، لیکن اگر وہاں رش ہو تو
تو پھر چونکہ لوگ دھکے دے بھی رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی دھکا دینا پڑتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، بے ادبی ہے، مسلمان کی بے ادبی ہے۔ ایک مستحب عمل کے لیے مسلمان کی بے ادبی اور گستاخی جائز نہیں ہے۔ مسلمان کا احترام بیت اللہ شریف سے بھی زیادہ حدیث میں بتایا گیا ہے، اس لیے گزارش ہے کہ لوگ جو ہے اس طرح دھکے شکے دے کر ایک دوسرے کو حجر اسود کو بے شک نہ چومیں۔ اس میں ثواب ضائع ضرور ہوگا لیکن ملے گا نہیں مسلمان کی بے ادبی اور گستاخی کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد حجر اسود کے قریب ہی مقام ابراہیم بھی ہے، 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اس کی زیارت بھی کریں، اس کے پیچھے جو ہے وہ 2 نفل پڑھیں، لوگ وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بعد زمزم پئیں خوب پیٹ بھر کے جتنا ہو سکے آپ سے۔ اس کے بعد جو ہے نا تھوڑا سا چلیں گے دائیں طرف جو ہے الی المسعی لکھا ہوا ہے، یعنی صفا مروہ کی جو ہے سائی کی جگہ جو وہ اس طرف ایسے تھوڑی سی چڑھائی چل رہی ہے، تو وہاں آپ جائیں گے تو بالکل صفا پہاڑی آ جائے گی۔ تو جیسے آپ جو ہے صفا کی طرف پیٹھ کریں گے تو بیت اللہ آپ کے سامنے ہوگا، وہاں دعا مانگیں۔ اس کے بعد جو ہے صفا مروہ کی سعی شروع کریں۔ صفا سے مروہ تک چکر کی ابتدا بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی اسی طرح فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ اللہ تعالیٰ کی قدیم نشانیوں میں سے، دین اسلام کی شعائر اللہ میں سے، تو اس کے جو ہے وہ اس کی بھی سعی کرنی ہے آپ سب حضرات نے، عمرہ کرنے والوں نے، حج کرنے والوں نے۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ صفا سے پہلا چکر شروع ہوگا، مروہ پہ مکمل ہوگا، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا ہوگا، پھر صفا سے مروہ تک تیسرا ہوگا، اسی طرح ہر چکر جو ہے 7 چکروں کی صورت میں وہ مکمل ہو جائیں گے۔ اور اس میں جو ہے اس میں بھی آپ کے سر کے اوپر درمیان میں جو ہے سبز لائٹ لگی ہوگی، وہاں سے آپ نے دوڑنا ہے، دوڑ لگانی ہے، لیکن دوڑ جو ہے اعتدال کے ساتھ لگانی ہے، زیادہ تیزی کے ساتھ نہیں لگانی کہ رش ہوتا ہے، خدا نخواستہ آپ خود گر جائیں یا کسی کو چوٹ لگ جائے، اس طرح کی دوڑ نہیں لگانی۔ دین اسلام کے اندر یہ بھی نہیں، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، دین کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ اپنے آپ کو تکلیف دیں، دین اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف دیں، بلکہ اعتدال ہے اس کے اندر۔ اس طرح صفا مروہ کی سعی 7 چکروں کی صورت میں آپ سے مکمل ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے باہر، آپ نے حلق کرانا ہے وغیرہ، تو حلق کرنے کے بعد آپ نے پھر اپنا احرام اتار دینا ہے۔ پھر جس وقت بھی جو ہے اذان وغیرہ ہو جائے تو آپ حرم، اذان سے بلکہ پہلے آئیں، اذان کے بعد تو حرم میں جگہ ہی نہیں ہوتی، بہت کم اتفاق ایسے ہوتے ہیں، بلکہ قمیض شلوار والوں کو وہ اندر بالکل حرم میں چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد جو عمرے کے لیے آج کل جا رہا ہے تو جو عمرے کے احرام باندھے ہوئے ہیں ان کو ہی نماز کے وقت میں ہر وقت میں اندر چھوڑ رہے ہوتے ہیں باب ملک فات سے، تو باقی جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں جو سول کپڑوں میں ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی، باہر ہی نماز پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ہاں اگر بہت جلدی اگر وہ تشریف لائیں حرم شریف کے اندر، اس صورت میں اجازت ہوتی ہے، وہ اندر جگہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک موٹا سا خلاصہ تھا میرے ذہن میں، تو میں نے عرض کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں خرافات، رسومات اور بدعات سے بچنے کی اور سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس میں کچھ مقامات ایسے میرے سے وہ بھول کر رہ گئے کہ زمزم کے دوران آپ جو دعا کریں قبول ہوتی ہے، اور بیت اللہ شریف پر جب نظر آپ کی پڑے تو اس وقت بھی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو امت مسلمہ کا حال آپ کے سامنے ہے، مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے ہے، ملکوں کا حال آپ کے سامنے ہے، امت مسلمہ کی چیخ و پکار آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، تنگ دستی، بے روزگاری کے مسائل آپ کے سامنے ہیں، اپنے ملک پاکستان کی معیشت کا سلسلہ آپ کے سامنے ہے بالکل، اور ملک کے لیے خطرات اور مشکلات کا جو سامنا ہے روزمرہ، وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ تو بھائی ہمارے پاس جو ہے خیر خیریت ہوگی، ہمارے ملک ٹھیک سلامت ہوگے تو ہم بیت اللہ شریف کی حاضری دے سکیں گے نا، تو ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ملک کی سلامتی کے لیے ہر موقع پر اپنے ملک میں بھی ہوں یا بیت اللہ کی حاضری میں ہوں، آپ کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔